آپ آج کل عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی خطاب فرماتے ہیں۔ آپ نے بتایا ہے کہ وہ اپنے خاوندوں سے کن باتوں کا مطالبہ کر سکتی ہیں۔ اس طرح آپ نے بتایا ہے کہ قوام ہونے کے ناطے خاوند کے کیا فرائض ہیں۔ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کے کیا فرائض ہیں خاوند اور اس کی فیملی کے آگے؟ مرد کے اپنی بیوی پر کیا حقوق ہیں؟ بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آج کل آپ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ میں آج کل عورتوں کے حقوق کی تو بات کر رہی نہیں، آج کل تو میں خطبات دے رہا ہوں تاریخ اسلام پہ، بدری صاحبہ پہ۔ ہاں، اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریسنٹ تقریر میں جج سلانہ کی آپ نے عورتوں کے حقوق کی بات کی، ٹھیک ہے؟ تو اگر اسی تقریر کو آپ غور سے سنیں، اس کو بات کو چھوڑیں کہ میں پہلے کیا کچھ کہہ چکا ہوں عورتوں کو، کس طرح کہ ان کو اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے ہیں، اسی تقریر میں اگر آپ اس کو غور سے سنیں، میں حیران ہوں کہ لوگوں نے غور سے سنا ہی نہیں، اور عورتوں نے بھی، کیونکہ بعض پوائنٹس ذرا زیادہ ہائی لائٹ ہو کے ان کی فیور میں چلے گئے تھے، اس لیے انہی کو دیکھا۔ اسی تقریر میں میں نے بتایا ہوا ہے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں۔ اس میں اس کی اور وہ جو حدیث بیان کی، ایک لمبی حدیث تھی جس کا خلاصہ میں نے بیان کیا تھا کہ عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے کہا کہ مرد جو ہیں وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، چندہ بھی دیتے ہیں، کمائی بھی کرتے ہیں، اور پھر جہاد پہ بھی جاتے ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں، تو اور عورتیں بعض دفعہ یہ کام نہیں کر سکتیں۔ تو جب گھر میں بیٹھ کے جو فرائض ادا کر رہی ہیں، تو کیا ہمیں اس کا اجر اتنا ملے گا جتنا ان لوگوں کو جہاد وغیرہ کے برابر مل رہا ہے؟ تو آن صلی اللہ نے فرمایا کہ ہاں، تم لوگوں کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں عورتوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ مردوں کے حقوق نہیں ہیں، ان کو ثواب جو مل رہا ہے مردوں کو وہ عورتوں کے ثواب کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ برابر کر دیا نا ثواب میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کئی جگہ یہی لکھا ہے کہ مرد کو بھی اس کے نیک کاموں کا اجر ملے گا، عورت کو بھی نیک کام کا اجر ملے گا، مرد کو بھی یہ چیز ملے گی، عورت کو بھی یہ چیز ملے گی۔ جنت میں مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی۔ گھر کو سنبھالنا، اس عورت نے جو یہ کہا تھا کہ ہم گھر کو سنبھالتی ہیں، اس کا مطلب گھر کو سنبھالنے کا حق ادا کریں گی تو اجر ملے گا نا۔ یہ حدیث میں اس بات کی کو اگر غور سے دیکھیں کہ عورت نے کہا تھا ہم گھر کو سنبھالتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ذمہ داریاں ادا کرنے والی عورت ہے گھر کی، وہ بچوں کی حفاظت کرنے والی ہے، بچوں کی تربیت کرنے والی ہے، مرد کے بچوں کی، مرد کے گھر کی نگران ہے، اس کے جو گھر میں جو دولت اس کی پڑی ہے اس کی حفاظت کرنے والی ہے، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی ہے، وہ مرد سے وفاداری کرنے والی ہے، مرد سے وفاداری کرنے والی ہے اور اس کے حق ادا کرنے والی ہے۔ تبھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر یہ تم لوگ ساری باتیں کر رہی ہو تو تمہیں جو مردوں کے جہاد اور باتوں اور حج اور فلاں فلاں کے ثواب میں اتنا اجر تمہیں بھی مل جائے گا۔ تو اسی حدیث میں عورتوں کو یہ کہہ دیا کہ تم یہ کام کرو گی تو ملے گا۔ یہ کب کہہ دیا کہ گھر بیٹھے مل جائے گا سب کچھ؟ اس کی لسٹ بنوائی، اس عورت نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ کرتی ہیں، کیا ہمیں اس کا اجر ملے گا؟ ہاں، اگر تم واقعی یہ کرتی ہو، اگر تم بچوں کی صحیح تربیت کر رہی ہو، تم خاوند کے گھر کی حفاظت کر رہی ہو، اس کے پیچھے اس کے اپنی عزت کا خیال رکھ رہی ہو، اور اس کے پیسے کی حفاظت کر رہی ہو، اس کی دولت کی حفاظت کر رہی ہو، اور ہر طرح سے اس کی خدمت کر رہی ہو، تو تمہیں یقیناً ثواب ملے گا اتنا ہی جتنا مردوں کو جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ ذمہ داری سے ڈال دی۔ آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں نے صرف عورتوں کے حق کی بات کی؟ عورت پہ تو اتنی باتیں اسی حدیث میں بیان ہو گئی ہیں جو اس نے کرنی ہے گھر کو سنبھالنے کے لیے۔ اب آپ کے بچے کی تربیت اگر صحیح ہو جائے تو کیا عورت اس بات کی حقدار نہیں ہے کہ آپ اس کو سے نیک سلوک کریں؟ اگر عورت آپ کے گھر کی حفاظت کر رہی ہے، کیا عورت اس بات کی حقدار نہیں ہے کہ آپ اسے نیک سلوک کریں؟ اگر عورت اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کر رہی ہے، اپنے خامد سے سنسیئر اور وفادار ہے، اور اس کا پیار کا حق ادا کرنے والی بیوی ہے، تو کیا وہ اس بات کی حقدار نہیں ہے کہ آپ اس سے نیک سلوک کریں؟ ہے نا؟ بس پھر کہاں سے حق آ گئے؟ حق تو دونوں کے بیان ہو گئے، اسی
غور سے سنیں تو اسی حدیث میں دونوں کے حق ادا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے حضور. تو یہ سارے حق دونوں کو دیے ہوئے ہیں کہ تم یہ کرو تو اس کو اجر فلاں فلاں چیز کا ہے اور عورت کو اجر یہ چیز کا ہے. ہاں مرد کو یہ کہا ہے تم اس سے نیک سلوک کرو, عاشرہن بالمعروف. تو جو نیک سلوک ہے وہ اس لیے ہے کہ جب تمہارے وہ حق ادا کر رہی ہے عورت تو اس سے نیک سلوک کرو. جی بالکل حضور. ٹھیک ہے نا, چلیں پھر بیٹھ جائیں. جزاک اللہ حضور.